اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی زیڈ اسلامی اور میں ہوں سید ذیشان حسین شاہ۔ دوستو، آج میرا ٹاپک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پر مبنی اس واقعہ پر ہے کہ جس کے بارے میں چند دوست جانتے ہوں گے لیکن زیادہ تر اس سے لا علم ہوں گے۔ تو آئیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک گزارش کہ جو دوست میرے اس چینل پہ نئے ہیں وہ لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وصول ہو سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حاضرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل سالہ سال سے مصر میں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربانی کے مطابق مصر سے ہجرت کا حکم دیا تو ان کی قوم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے پیچھے فرعون کا لشکر لگ گیا، آگے دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا کے پانی پر اپنا ہزا مارا، پانی میں 12 رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل ان رستوں میں سے گزر کر دوسرے کنارے پر آ گئے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر جب دریا کے وسط میں پہنچا تو پانی پھر مل گیا، فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کے ساتھ بات بات پر انہیں پیغمبروں کو دکھ دیتے تھے اور قدم قدم پر مخالفت کرتے تھے۔ اگرچہ انہیں اپنا رسول مانتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول ضرور مانتے تھے، لیکن ان کے ہر حکم سے سرتابی کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور شریف النفس تھے اور حیا کی وجہ سے اپنے اندرونی جسم کو اس قدر چھپائے رکھتے تھے کہ جلد بھی نظر نہ آنے دیتے۔ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام جو اتنا اپنے بدن کو چھپائے رکھتے ہیں، ضرور ان کو کوئی اندرونی بیماری ہے یا برس ہے یا خصیوں میں پانی آ گیا ہے یا کوئی اور مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس غلط فہمی سے پاک کرنا چاہا، جس کی صورت میں یہ ہوا کہ ایک روز غسل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ غسل کے بعد جب کپڑے پہننے کے لیے اس پتھر کے قریب آئے تو پتھر کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ ننگے لاٹھی لے کر پتھر کے تعاقب میں دوڑے اور کہنے لگے، پتھر کپڑے، پتھر میرے کپڑے۔ آخر پتھر بنی اسرائیل کے ایک جماعت تک پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے تو آپ کو برہنہ دیکھ لیا، آپ کا اندرونی بدن بہت ہی خوبصورت اور بے عیب پایا۔ اس طرح اللہ نے ان لوگوں کی بدگمانی سے موسیٰ علیہ السلام کی برات ظاہری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کپڑے پہن لیے۔ دوستو، یہ واقعہ ہم نے ایک کتاب سے لیا ہے، تفسیری مظہری عربی از قلم قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ ترجمہ سید عبدالدائم والجلال، جلد 9 صفحہ 433 تا 434 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اگر آپ توسیع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی پھر بھی اگر ہمارے الفاظ میں کوئی غلط بیانی ہوئی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔